بخت نصر کی آرمی یروشلم سے 75,000 اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے گئی تھی، اور وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ایک نبی بھی تھے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ دانیال علیہ السلام کا نام انجیل میں نوح اور ایوب کے ساتھ آتا ہے، ایوب علیہ السلام کے ساتھ، جس کی وجہ سے اہل کتاب بھی انہیں ایک نبی مانتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام کے مطابق عہد نامہ قدیم کی کتاب بک آف عزرا میں بھی ملتا ہے کہ بخت نصر کے ساتھ بابل جانے والے قیدیوں میں ایک نام دانیال کا بھی تھا، اور یہ کہ انہیں خوابوں کے ذریعے راستہ دکھایا جاتا تھا۔ اگر آپ کو 11واں چیپٹر یاد ہو تو اس کے اندر میں نے خوابوں کے حوالے سے ایک کتاب سومنیالے ڈینیالس کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ عربی اور لیٹن میں لکھی یہ کتاب انہی دانیال علیہ السلام کا ایک خواب نامہ ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد اسلام قبول کیا تھا، کہتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ کے قریب تستر نامی ایک شہر کو فتح کر لیا تو وہاں ہمیں بادشاہ کے بیت المال میں ایک میت ملی، جس کے سر کے قریب ایک مصحف یعنی کتاب اللہ بھی تھا۔ ہم بہت حیران ہوئے اور ہم نے وہ مصحف اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر اسے پڑھا، اور پھر کہا کہ میں پہلا عربی شخص ہوں جس نے اس مصحف کو پڑھا ہے، اور میں نے اسے قرآن کی طرح کا پایا ہے۔ ابو خالد بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا چال چلن، تمہارے امور، تمہارے کلام کی اقسام اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ تھا۔ ابو خالد پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے اس میت کا کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دن کے وقت مختلف جگہوں پر 13 قبریں کھودی اور رات کے وقت انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا، اور تمام قبروں کو ایک جیسا بنا دیا تاکہ لوگوں کو ان کا پتہ نہ چل سکے اور وہ ان کی قبر کو نہ کھودیں۔ یہ بات سن کے ابو خالد بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لوگ کیوں ان کی قبروں کو کھودتے؟ انہوں نے بتایا کہ جب بھی بارش کی ضرورت پڑتی تھی وہ لوگ ان کے تابوت کو نکال کر باہر رکھ لیتے تھے اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جاتا تھا۔ ابو خالد نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں وہ شخص کون تھا؟ ابو العالیہ نے کہا کہ وہ دانیال علیہ السلام تھے۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح ہے، لیکن دانیال علیہ السلام کے متعلق ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مصحف اور دانیال علیہ السلام کی خبر بھجوائی گئی تو آپ نے جواب بھیجا کہ دانیال کو اس طرح دفن کر دو کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو، اور ہرقوس یعنی کہ جنہوں نے وہ میت ڈھونڈی تھی کو میرے پاس بھیج دو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو دانیال کا پتہ بتائے گا تم اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ ابن ابی دنیا بتاتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام کی میت کے پاس اس مصحف کے علاوہ ایک مٹکا بھی تھا جس کے اندر چربی تھی۔ اس کے علاوہ 10,000 کے قریب درہم تھے اور ایک انگوٹھی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف اور چربی سے کچھ حصہ منگوا لیا، درہموں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروا دیا، اور انگوٹھی ابو موسیٰ اشعری کو انعام میں دے دی، کیونکہ انہوں ہی نے دانیال علیہ السلام کی تدفین کروائی تھی۔ ابھی دنیا کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر ایک نگینہ تھا جس پر 2 شیر اور ایک آدمی اس طرح سے نقش ہوئے تھے کہ شیر آدمی کا ہاتھ چوم رہے تھے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ایک کتاب ہے جسے دی بک آف ڈینیل یعنی دانیال کی کتاب کہتے ہیں۔ اس میں دانیال علیہ السلام کے متعلق بڑی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ یروشلم سے قیدی بنا کر لے جائے جانے والے 75,000 لوگوں میں ایک قیدی نبی دانیال اور ان کے 3 ساتھی بھی تھے، لیکن ان چاروں کو ان کی ذہانت اور سمجھداری کی وجہ سے بابل کے بادشاہ بخت نصر کے محل تک رسائی دے دی گئی، اور وہ بادشاہ کے خواب انٹرپریٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا گیا تھا، ویسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی یہ علم سکھایا گیا تھا، بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہی خوابوں کی تعبیروں پر 5ویں صدی میں سومنیالے ڈینیالس یا پھر ڈریمز آف ڈینیل کتاب لکھی گئی، جس سے ایک عرصے تک خوابوں کی تعبیروں کا علم سیکھا جاتا رہا تھا۔ ایک رات بابل کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک اندیکھا ہاتھ یعنی کہ ایک نہ نظر آنے والا ہاتھ دیوار پر کچھ لکھ رہا ہے،
اور دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی کہ بابل عنقریب ایرانیوں کو مل جائے گا، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ ایک ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل فتح کر لیا، لیکن دانیال علیہ السلام کی باعزت ریپیوٹیشن دیکھتے ہوئے انہیں ایک اونچے عہدے پر قائم رکھا۔ البتہ بادشاہ کے دوست اس بات سے خوش نہیں تھے کہ بادشاہ نے دانیال کو عہدے پر کیوں قائم رکھا ہے، لہٰذا اس بات سے حسد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے دانیال کو اتنی عزت دی ہے جبکہ وہ آپ کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اور پھر اس بات کی سزا کی خاطر دانیال علیہ السلام کو شیروں کے ساتھ ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ انہیں کھا جائیں، وہی کنواں جسے آج میں اور آپ چاہے بابل یا بابل کے کنویں کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن شیروں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہاں میں آپ کو ابو موسیٰ اشعری کی اس انگوٹھی کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس پر 2 شیر زمین پر بیٹھے ایک آدمی کا ہاتھ چوم رہے تھے، اور یہ وہ انگوٹھی تھی جو حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کے پاس ملی تھی کہ جنہیں شیروں نے کوئی نہیں نقصان پہنچایا۔ رہی بات کہ اس وقت دانیال علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ان کی تدفین کو راز میں رکھنے کے لیے 13 قبریں کھدوائی تھیں، اور آج بھی دنیا میں 6 شہر ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام کی قبر ان کے ہاں ہے۔ یہ دعویٰ عراق کا شہر بابل بھی کرتا ہے، کرک بھی، یہاں تک کہ سمرقند بلکہ ایران بھی دانیال علیہ السلام کی قبر کے ان کے ہاں ہونے کا دعوے دار ہے۔ لیکن ان باقی 75,000 قیدیوں کا کیا ہوا جنہیں بخت نصر قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا؟ یہ لوگ وہاں 60 سال تک غلام رہے، اور اس دور کو وہ بیبلونین کیپٹیوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے ختم کرنے والا ایک ایسا نام تھا جسے میں نے، آپ نے اور تقریباً تاریخ کا شوق رکھنے والے ہر بندے نے سن رکھا ہے، ایران کا بادشاہ سائرس دی گریٹ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اسرائیلیوں کی اس آزادی کے حوالے سے بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایران سے آنے والے اس بادشاہ سائرس کے متعلق بھی بتا دوں، کیونکہ سائرس ہی کے بارے میں ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ سائرس ایک ایرانی بادشاہ تھا جس نے بابل پر قبضہ کیا اور ایک نئی سلطنت قائم کی جسے اکمینیڈ ایمپائر کہتے ہیں۔ یہ ایمپائر اب تک کی سب سے بڑی ایمپائر تھی، اور اپنے عروج پر یہ سلطنت آج کے پاکستان سے لے کر یونان تک پھیلی ہوئی تھی، جو اپنے سے پہلے بنی تمام سلطنتوں میں سب سے بڑی سلطنت تھی۔ سائرس کے بابل پر قبضے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ مثلا بابل پر چڑھائی کرتے وقت سائرس نے نہریں کھدوا کر دیالی نام کے ایک دریا کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ اب جب یہ خبریں بابل پہنچی تو اس وقت وہ لوگ ذہنی طور پر پہلے ہی مغلوب ہو گئے کہ ایک ایسا بادشاہ آ رہا ہے جو دریاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر لڑائی کے ہی بابل کے دروازے کھول دیے اور شہر کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بخت نصر کو تب مرے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت اس کا داماد بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا تھا کہ جو سائرس کی لڑے بغیر ہی جیت کا سن کر روب میں آ گیا، لہٰذا وہ بھی محل اور بابل کو سائرس کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن سائرس ہی کے حکم پر دانیال علیہ السلام کو شیروں کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اس لیے اس کا ذوالقرنین ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ملی تختیاں بھی کسی ایسے ایکسٹرا آرڈینری سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی جس میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے متعلق ذرا سا بھی کوئی ٹریس ملے۔ اور تیسری بات کہ بابل کے باقی بادشاہوں کی طرح سائرس نے بھی اپنے لیے ٹائٹلز رکھے ہوئے تھے۔ انفیکٹ اس نے اپنے لیے 11 ٹائٹلز رکھے ہوئے تھے، مثلا انشان کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، عظیم بادشاہ، دنیا کے 4 کونوں کا بادشاہ، یہاں تک کہ کائنات کے بادشاہ کا ٹائٹل بھی ساری اس کے متعلق ملی تختیوں میں ملتا ہے۔ اس لیے سائرس کا ذوالقرنین ہونا اٹس ان لائکلی، بہت مشکل ہے، لیکن واللہ اعلم۔ بہرحال بابل میں آئی اس نئی سلطنت کا مذہب زرتشت تھا، جو بیسیکلی دنیا کے سب سے پرانے مذاہب میں سے ایک ہے، بلکہ آج بھی پارسی مذہب کی صورت میں زندہ ہے۔ لیکن اگر اوریجنل زرتشت کی تعلیمات کو اسٹڈی کریں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی کسی زمانے میں ایک آسمانی دین ہی رہا ہوگا جس کی وقت کے ساتھ شکل بدل گئی۔ مثلا اس کی تعلیمات میں صحیح اور غلط کا فرق، موت کے بعد جزا و سزا، جہنم، فرشتے، حتیٰ کہ جنات تک کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران سے نکلنے والی یہ سلطنت واقعی ایک بڑی طاقتور سلطنت تھی، بلکہ یہ لوگ اپنے دور کی ٹیکنالوجی میں اپنے وقت سے بہت آگے بھی تھے۔
مثلاً انہوں نے زمین کے اندر پائپس بچھانے کی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی تھی. محل کے نیچے بیسمنٹ میں پائپس انسٹال کیے جاتے تھے جس کے اندر برف کی طرح تقریباً جمع ہوا پانی گزرتا تھا، اور جب ان سے ہوا گزر کر محل میں جاتی تو وہ ایک طرح سے ایئر کنڈیشننگ کا کام کرتی تھی، بلکہ ایرانیوں نے تو اسے نام بھی یخچال ہی کا دیا ہوا تھا جو ٹیکنیکلی ایئر کنڈیشننگ کا ہی مترادف ہے. سائرس کے بعد اس کا پوتا ڈائریس یعنی دارا بادشاہ بنا، اور پھر دارا کے بعد اس کا پوتا زرکسس بادشاہ بنا. یہ وہی زرکسس تھا جس نے دارا کی اور سائرس کی سلطنت کو یونان تک پھیلانے کی قسم اٹھائی، اور اسی زرکسس نے وہ مشہور بیٹل آف تھرموپلائی لڑی تھی جس میں اسپارٹا کے لیونائیڈس اور اس کے صرف 300 لوگوں نے ایرانیوں کی اس دہلا دینے والی پوری فوج کو 3 دن تک روکے رکھا تھا. یہ وہ فوج تھی جس میں آج کے پاکستان تک سے لے جائے گئے لوگ، انڈیا کے ہاتھی اور گینڈے تک اس کا حصہ تھے. بلکہ یہی وہ واقعہ ہے جس پر ایک بڑی مشہور فلم 300 بھی بنی تھی، اور اس فلم کے اندر جو امورٹلز دکھائے گئے تھے وہ واقعتاً ایگزسٹ کرتے تھے. پرشیا کی سب سے بہترین فائٹنگ فورس پرشین واریر ایلیٹ، جو اپنی تعداد 10,000 سے نہ ایک زیادہ ہونے دیتے تھے اور نہ ہی ایک کم. اور سچ کہوں تو اس لڑائی کی داستان بڑی دلچسپ ہے، لیکن چونکہ یہ میرے اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کے متعلق زیادہ نہیں لکھ رہا. بہرحال اس زرکسس کے پوتے کا بیٹا دارا 3 جو اسکندر اعظم کے زمانے میں ایران کا بادشاہ بنا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب اس بادشاہ کو یعنی دارا 3 کو اسکندر اعظم کا پتہ چلا کہ وہ دنیا فتح کرنا چاہتا ہے اور اس کی شروعات اس نے ایران سے کر دی ہے، تب دارا نے اسکندر اعظم کو 3 تحفے بھیجے تھے: سونے کا بھرا ہوا ایک صندوق، ایک گیند یعنی بال، اور ایک ہنٹر. سونے کا صندوق اس لیے تاکہ اسکندر اعظم کو ایران کی دولت کا اندازہ ہو سکے، گیند اس لیے کہ ایک میسج پاس کر سکیں کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، یہ تمہارے کھیلنے کے دن ہے، اور ہنٹر اس لیے کہ جو گستاخی تم نے ایران کے خلاف کی ہے اس پر تمہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن ان کی سب سے بہترین بات شاید ان کا سکولنگ سسٹم تھا. مثلا ہر پرشین یا ایرانی کو 5 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک 3 چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی تھی: تیر چلانا، گھوڑا چلانا اور سچ بولنا. اور 2 چیزوں سے انہیں شدید نفرت سکھائی جاتی تھی: پہلی چیز جھوٹ بولنا اور دوسری چیز قرض لینا، کیونکہ مکروز شخص بالآخر جھوٹ بھی بولتا ہی ہے. انفیکٹ 1930 میں پرسیپولس سے کچھ تختیاں ملی تھیں جن پر تقریباً 72 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان تختیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے قدیم ایرانی یا سائرس کے زمانے کے لوگ سچ کی باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نام ہی سچ کی نسبت سے ہوتے تھے. مثلاً ارتپانا یعنی سچ کی حفاظت کرنے والا، ارتکانا یعنی سچ سے محبت رکھنے والا، ارتمانا یعنی سچ سوچنے والا، ارتفرنا یعنی سچ میں خوش رہنے والا. اب ایک بہت اہم بات کہ جب بخت نصر 75,000 اسرائیلیوں کو یروشلم سے قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا تو جاتے جاتے وہ یروشلم میں موجود توریت کے ہر مصحف کو جلوا کر چلا گیا تھا، اور اگلے 60 سال تک اسرائیلی بابل میں رہے. اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ اپنی کتابیں مرتب کی، اور یہی وہ موقع تھا جب ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ انحراف آیا. جو چیز یاد آ گئی سو لکھ دی، اور جو چیز بھول گئی اسے اپنی رائے کے مطابق بنا لیا. انفیکٹ سلسلہ صحیحہ میں اسی واقعے کے متعلق موجود ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک کتاب لکھی. ان کے دلوں نے اس کام کو بالکل ہلکا سمجھا اور وہ کتاب ان کی زبانوں کو میٹھی لگنے لگی اور وہ اس کی پیروی کرنے لگے، جبکہ اللہ کی کتاب کو اس طرح بھلا دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہ تھے. جب بنی اسرائیل بابل میں اپنی کتابیں اپنی یادداشتوں سے مرتب کر رہے تھے تب پیچھے یروشلم میں زیادہ تر علماء کے مطابق وہ وقت تھا جس کے متعلق سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیا میں ایک شخص کا واقعہ ہے. ایک ایسا شخص کہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی تو کہنے لگا کہ اے اللہ، اس بستی کو اس کی موت کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا 100 سال تک کے لیے موت دے دی. پھر اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تجھ پر کتنا وقت گزرا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 1 دن یا پھر دن کا کچھ حصہ.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تجھ پر 100 سال گزر چکے ہیں اور نہ ہی تیرا کھانا خراب ہوا ہے اور نہ ہی پینا، اور ہم تیرے دیکھتے ہی دیکھتے تیرے گدھے پر بھی گوشت اور کھال چڑھا دیتے ہیں۔ یہ کون شخص تھے؟ قرآن پاک میں ان کا نام سے ذکر نہیں ہے، لیکن علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، حسن رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ اور امام صدی، ان سب کا کہنا ہے کہ یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ 1583 میں 15ویں صدی میں لکھی گئی ایک کتاب زبدہ التواریخ میں بھی اس شخص کی شناخت حضرت عزیر علیہ السلام کے ہی طور پر کی گئی ہے۔ وہی حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے تھے، جیسا کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کے ایسا ماننے کے پیچھے وجہ بھی میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتا ہوں۔ البتہ عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے یا نہیں، اس کے متعلق سنن ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عزیر کے متعلق خبر نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ البتہ سورہ بقرہ کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی گئی تھی، اور اس دوران وہ بستی یعنی کہ یروشلم دوبارہ آباد ہوا، اور انفیکٹ بابل میں قید اسرائیلیوں کو بھی سائرس نے 60 سال بعد ہی بابل سے آزاد کیا تھا کہ تم اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ وہ لوگ یروشلم واپس آئے، اسے دوبارہ آباد کرنا شروع کیا، اور 100 سال بعد یروشلم پھر سے ایک شہر کی شکل میں بس چکا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ زندہ ہونے کے بعد عزیر علیہ السلام جب یروشلم میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں نہیں پہچانا تھا سوائے ان کے بیٹے کے، کہ جو اس وقت ان سے بھی زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس نے بھی انہیں ایک تل کی وجہ سے پہچانا جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بخت نصر جاتے ہوئے توریت کے تمام اوریجنل مصحف جلوا کر گیا تھا۔ بابل میں موجود اسرائیلی قیدیوں نے یادداشت سے ایک نئی توریت مرتب کی جس میں کافی انحراف ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کا تمام اوریجنل علمی خزانہ تقریباً کھو چکا تھا، ان کا تمام قانونی نظام کھو چکا تھا، لیکن سورہ بقرہ کی اسی آیت میں 100 سال کے لیے سو جانے والے اس شخص یعنی عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت اور مصداق بن گئے، کیونکہ اپنی 100 سالہ نیند سے جاگنے کے بعد وہ اسرائیلیوں کو توریت کے ایک اوریجنل مصحف تک لے کر گئے، اور یہ عزیر علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے پھر عہد نامہ قدیم مرتب کیا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر اسرائیلی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کہ وہ بیٹا جو بنی اسرائیل کی گمشدہ تعلیمات واپس ان تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بہرحال سائرس ہی وہ بادشاہ تھا جس نے بابل سے بنی اسرائیل کو آزاد کر کے واپس یروشلم چلے جانے کی اجازت دے دی، اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے لیے ایک نیا ہیکل بنوائیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام والے اوریجنل ہیکل کو تو بخت نصر تباہ کر چکا تھا۔ آزادی کی یہ داستان ہمیں نہ صرف تاریخ میں بلکہ آرکیالوجی میں بھی ملتی ہے۔ 1879 میں ایک عرب آرکیالوجسٹ ہرمزد رسم نے کھدائی کے دوران ایک آرٹیفیکٹ دریافت کیا تھا جسے سائرس سیلنڈر کہتے ہیں، اور اس سیلنڈر پر وہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے کہ کیسے سائرس نے اسرائیلیوں کو واپس ان کے ملک جانے کی اجازت دی۔ اس سیلنڈر کی پہلی سے لے کر 19ویں لائن تک سائرس کی تعریفیں ہیں۔ اسے ایک ایرانی خدا مردوک سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے اخلاق کی تعریف کی جا رہی ہے، اور 36 سے لے کر 37 نمبر لائن میں سائرس کے بنی اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کر دینے کے آرڈرز لکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کو سچ مانتے ہیں وہ بیسیکلی اسی سائرس سیلنڈر کے اوپر ہی اپنی دلیل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بہرحال آج 2500 سال گزر جانے کے بعد بھی ایران میں سیلنڈر کی بہت اہمیت ہے، بلکہ 1960 میں تو ایرانی حکومت نے اسے ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر قرار دیا تھا۔ پھر 1971 میں ایران میں بادشاہت کے 2500 سالہ جشن کے موقع پر ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے ایسی خصوصی مہریں بنوائی تھیں جن پر سائرس سیلنڈر بنا ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سیلنڈر ایران میں ہونے کے بجائے انگلینڈ میں برٹش میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ایران کو صرف حکومتی تقریبات کے موقع پر اب تک صرف 2 مرتبہ ادھار دیا گیا ہے۔ لیکن یروشلم واپس آنے کے بعد ایک نئی توریت کو اپنی یادداشتوں سے مرتب کرنے اور اس میں انحراف کر لینے کے بعد
میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 18ویں صدی کے ایک یہودی اسکالر یحزقیل کافمین نے کہا تھا کہ یروشلم واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کے مذہب کا اختتام اور یہودیت کا آغاز ہوا۔ اس چیپٹر کے اندر آپ نے بنی اسرائیل کے متعلق سنا۔ سورہ الاسراء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 مرتبہ اپنے بندے مسلط کیے تھے، جن میں سے ابھی میں نے آپ کو صرف 1 مرتبہ کے آئے ظالموں کے بارے میں بتایا ہے، اور دوسری مرتبہ آئے ظالموں کے بارے میں آپ کو اس چیپٹر کے اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، جن کے لیے سمندر پھٹا، جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترا، جن کے لیے بادل سایہ کرتے اور رات کو چمکتے تھے تاکہ وہ راستہ دیکھ سکیں، جن کی رہنمائی کے لیے ہر وقت ان کے درمیان انبیاء موجود رہتے، یہاں تک کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ان کے سیاسی معاملات میں بھی رہنمائی کرتے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، جن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ان تمام انعامات کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بدعہدی در بدعہدی کی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، آپ اور آپ کا رب ہی جا کر ان سے لڑیں، جو اس طرح ننگے ہو کر نہانے لگ گئے تھے کہ ہر شخص دوسرے کو دیکھ لیتا، جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے رہتاتن یعنی ہمارے گناہ معاف کرتے کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کر لیا، وہ گھسٹتے ہوئے اور ہباتن یعنی دانا بالی کے اندر ہونا چاہیے کہتے ہوئے داخل ہوئے، جن کے اندر یہ رواج عام ہو گیا کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے، جن میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا، جو 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی بربادی کا آغاز ایسے ہوا کہ ان کی عورتوں نے بالوں کی لٹیں خرید کر اپنے بالوں میں سنوارنا شروع کر دی، جن پر 2 نمازیں فرض تھیں لیکن وہ 2 بھی نہیں پڑھ رہے تھے، جن کا ایک گروہ مسخ ہو کر زمین پر رینگنے والے جانوروں کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور جن میں سے ایک قوم گمشدہ ہو گئی تھی۔ یہ تمام واقعات پڑھنے، سننے اور مسلمانوں کی پچھلی قوموں سے مماثلت والی حدیث ذہن میں رکھنے کے بعد ہمیں اپنے موجودہ حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بدعہدیاں انہوں نے بھی کی، بدعہدیاں ہم نے بھی کی ہیں، سزائیں انہیں بھی ملی ہیں اور سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زوم انہیں بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اور یہ زوم ہمیں بھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ کبھی مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 جگہ پر یہ فرمایا ہے۔ سورہ فاطر، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ سورہ نساء، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس پر پوری قدرت ہے۔ سورہ انعام، تمہارا رب غنی ہے، وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کرے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یروشلم کے دوسرے ہیکل کی تعمیر، اس کی اہمیت اور پھر اس کی تباہی کے بارے میں بتاؤں، میں آپ سے سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 3 دعائیں قبول فرمائی تھیں، جن میں سے 2 تو قبول ہو گئی تھیں، اور ایک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی تھی کہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے بعد دنیا کے حالات مکمل بدل گئے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام تو ایک نبی تھے، تو یقیناً ان کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہوں گی، لیکن کیا ہم یعنی عام انسانوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں؟ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لاپرواہی
اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے کہ تمہارا پروردگار حیا والا ہے اور وہ سخی ہے، اور وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کوئی بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ لیکن مشکوٰۃ المصابیح اور ترمذی میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی بتائی ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک ایسی دعا جو مسلمان کے حالات بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے، اور وہ دعا سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیا میں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی خطاوار ہوں۔ اور یہ تسبیح تھی ایک نبی کی جبکہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے متعلق سورہ صافات میں ہے کہ اگر نبی وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام، وہ نبی جن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی شخص میرے متعلق یوں بھی نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ مدینہ کے بازار میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ چاہے ایک یہودی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، تو انصار میں سے ایک شخص نے اٹھ کر اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو ایسا کہتا ہے جبکہ اللہ کے رسول محمد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور یہ ساری بات سننے کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے سے غصہ نظر آنے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ سبھی بے ہوش ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس بن متی سے افضل ہے۔ انہی یونس علیہ السلام کے متعلق سورہ انبیاء میں ہے کہ مچھلی والا یعنی کہ یونس جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے تو بالآخر وہ اندھیروں میں سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن کیوں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیوں ہیں؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور انہیں کس اندھیرے میں پکڑ لیا گیا تھا؟ ابن ہشام کی سیرت النبی میں ایک واقعہ درج ہے کہ عداس نام کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ انگور لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ عداس نے بتایا کہ وہ نینوا کے شہر سے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھا آپ یونس کے شہر سے ہیں جو متی کے بیٹے تھے۔ تو عداس بہت حیران ہوئے کہ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہے، کیونکہ اہل عرب یونس بن متی کے نام سے واقف نہیں تھے۔ تو عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ میرے بھائی اور اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد عداس ایمان لے آئے تھے۔ اس حدیث سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر سے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے آسیرین یا آشوری تہذیب کا سب سے بڑا شہر، جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نبی بن کر آئے، جنہیں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ اور واقعی آج سے 2700 سال پہلے نینوا دنیا کے سب سے بڑے شہر کا ٹائٹل رکھنے والی جگہ تھی۔ یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذُنُّون کا لقب دیا ہے، یعنی بڑی مچھلی والا، اور آسیرین زبان میں بھی نینا یا نونا کا لفظ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذُنُّون، نونا، نینا، نینوا، بڑی حیرانی ہوتی ہے جب سب کچھ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ صافات میں ملتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بالکل ایک منفرد واقعہ ہے، اتنا منفرد کہ سورہ یونس میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یونس کی وہ قوم وہ واحد قوم تھی کہ جس پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا، اور ایسا اس لیے کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خصوصی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو عذاب کا اندیہ دے کر ان کے درمیان سے نکل گئے تھے،
اور یہ وہ وجہ تھی کہ اس قوم پر سے نہ صرف عذاب ٹل گیا بلکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ذُو-النُّون جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے. اور پھر اس کے آگے کا واقعہ سورہ صافات میں ہے کہ پھر وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے، لیکن وہ کشتی اپنے وزن سے ڈولنے لگی اور ان لوگوں نے ناموں کے قرعے ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ قرعے میں جس کا نام نکلے گا اسے کشتی سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، جہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر اور سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں یونس علیہ السلام پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کس قسم کی مچھلی تھی؟ ہمارے دور میں عام طور پر اسے ایک ویل مچھلی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ویل مچھلی سمندروں کا سب سے بڑا جاندار ہے اور ویلز میں بھی سب سے بڑی ویل بلو ویل ہوتی ہے. تو یہی عموماً فرض کیا جاتا ہے کہ یقیناً وہ بلو ویل ہی ہوگی، لیکن وہ مچھلی بلو ویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے شک بلو ویل سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کا حلق بہت چھوٹا ہوتا ہے. انفیکٹ اگر وہ ہیرنگ مچھلی سے بڑے سائز کی کوئی بھی چیز کھا لے تو وہ اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے. اسی لیے سمندروں کے سب سے بڑے جانور کی خوراک سمندر کا سب سے چھوٹا جانور یعنی جھینگا ہوتی ہے. اسی طرح ویل کی ایک اور قسم ویل شارک کا منہ ہوتا تو کافی بڑا ہے، لیکن اس کا گلا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سے انسانی بازو بھی نہیں گزر سکتا. تو پھر کیا وہ مچھلی شارک ہو سکتی ہے؟ انسانوں پر حملے کرنے میں سب سے بدنام زمانہ شارک گریٹ وائٹ ہے، جو بلا وجہ انسان پر حملہ کر دیتی ہے. بلکہ 2012 میں تو گریٹ وائٹ شارک نے 74 لوگ مار دیے تھے. لیکن اس کا بھی گلا چھوٹا ہوتا ہے اور اسے ایک انسان کو سالم نگلنے کے بجائے اسے چبانا پڑتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے جیسے سمندر گہرے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے جانور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس فینومینا کو ڈیپ سی جائجنٹزم کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے سمندر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے سمندر کا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جانوروں کے جسم بھی بڑے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو اپنے اندر کنزرو کر سکیں. اور اس کی دوسری وجہ گہرے سمندروں میں خوراک کی کمی ہے. اس لیے ان جانوروں کے جسم اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک بغیر کھائے اپنے اندر انرجی سٹور کیے رکھیں. مثلا جائنٹ آئسوپوڈز، ان کا جسم اتنی انرجی سٹور کر لیتا ہے کہ وہ 5 سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. البتہ سپرم ویل ایک ایسا جاندار ہے جو یہ حرکت کر سکتی ہے. یہ خود بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا شکار بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہ وہ جانور ہیں جو سب سے زیادہ گہرائی تک غوطہ لگا سکتا ہے، اور اس کا غوطہ لگانے کا انداز بھی بڑا حیرت انگیز ہے. اپنا منہ کھلا رکھ کر سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے چلے جاتا جب تک 7,500 فٹ تک نہ پہنچ جائے. انفیکٹ اس کا یہ خوفناک غوطہ 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. 7,500 فٹ گپ اندھیروں میں ڈوبی دنیا. پھر جہاں یہ اپنا شکار کھیلتی ہے جائنٹ سکویڈز جو خود بھی 43 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور پھر 7,500 فٹ کے گپ اندھیروں میں سپرم ویل اور جائنٹ سکویڈ کی لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. ہمیں اس کا پتہ صرف اور صرف سپرم ویل کے چہرے پر پڑی جائنٹ سکویڈ کی مار سے چلتا ہے. یہ لڑائی ہر 5 منٹ بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سمندر میں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سمندر میں رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ 2 بھیانک مخلوقات سمندر کی گہرائیوں میں لڑ رہی ہیں. لیکن انسان کو اگر واقعی کوئی صحیح طور سے سالم نگل سکتا ہے تو وہ 2 بڑی پر اسرار مچھلی ہیں، اور یہ دونوں مچھلیاں شارک فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی سپیشیز باسکنگ شارک جو 26 فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور ہر وقت اپنا منہ کھول کر تیرتی رہتی ہے. انفیکٹ اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے اس میں سے 450 ٹن پانی داخل ہو کر اس کے گلز سے باہر نکل جاتا ہے. اس وقت سمندر میں موجود کوئی بھی چیز جو اس کے منہ کے سامنے آ جائے وہ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری سپیشیز ہے میگا ماؤتھ شارک کہ جو انتہائی پر اسرار سپیشیز ہے اور صرف 1976 میں ہی دریافت ہوئی تھی.
یہ شارک کی اتنی نایاب سپیشیز ہے کہ ہمیں اس کے متعلق بہت کم پتہ ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ میگا ماؤتھ شارک ایک بہت بڑے منہ والی شارک ہے جسے وہ تیرنے کے دوران ہر وقت کھلا رکھتی ہے، اور اس کے منہ کے سامنے آیا انسان سوائے اس کے پیٹ کے اندر کے اور کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 دن، اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 7 دن کہتے ہیں۔ سچ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ابن جریر اپنی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہری تہوں میں پہنچی تو انہیں باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی جو سمندری جانوروں کی تسبیحات تھی، اور جب یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور مچھلی نے انہیں اگل دیا تو سورہ صافات کے مطابق وہ بیمار تھے اور انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا جہاں پھر ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے سے یونس علیہ السلام اس طرح بیمار ہو گئے تھے جیسے ایک چوزے کا جسم ہوتا ہے کہ جس پر ابھی بال بھی نہ نکلے ہوں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک نومولود بچے کی مثال دیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی حالت اس بچے جیسی تھی۔ لیکن کیا آپ سننا چاہیں گے کہ ایک مچھلی کے منہ میں جاتے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟ 11 جولائی 2021 کو 60 منٹس آسٹریلیا نے ایک رپورٹ دکھائی تھی، اور مجھے اس لیے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے خود بھی اس رپورٹ کو آن ایئر دیکھا تھا۔ اس رپورٹ کو انہوں نے دی موسٹ ایکسٹرا آرڈینری سٹوری کا نام دیا، اور یہ رپورٹ مائیکل پیکرڈ نامی ایک شخص کے بارے میں تھی جسے امریکہ کی کیپ کاڈ کے قریب ایک ہم بیک ویل نے نگل لیا تھا۔ مائیکل اس مچھلی کے منہ میں 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے رہا، اور میں آپ کو اس کا ایکسپیرینس اسی کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ان پانیوں میں تیرنے کا 30 سالہ تجربہ ہے، اور اس دن بھی میں لابسٹرز پکڑنے کے لیے تیسری مرتبہ ڈائیو کر رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ ایک ٹرین نے مجھے ٹکر مار دی ہے۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ کے لیے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے شارک نے کھا لیا ہے، لیکن مجھے اپنے ہاتھ پاؤں سلامت محسوس ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید میں ایک ویل کے منہ کے اندر ہوں۔ وہ پانی میں تیزی سے تیرے چلی جا رہی تھی اور پانی کے پریشر سے میرا سانس رک رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ میرے آکسیجن کا ریگولیٹر میرے منہ سے نکل نہیں گیا تھا۔ اس مچھلی کے منہ کے اندر اتنی سختی تھی کہ میں اپنی ٹانگیں بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ گہرائی کے بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے روشنی نظر آنا شروع ہوئی اور اچانک اس نے مجھے اپنے منہ سے باہر پھینک دیا۔ میں پانی سے نکل کر ہوا میں اچھلا اور پھر ہر طرف پانی اور روشنی نظر آنے لگ گئے۔ صرف 30 سے 40 سیکنڈ کے اس واقعے میں مائیکل پیکرڈ کا گھٹنا فریکچر ہو گیا تھا اور اس کے جسم پر نیل بھی پڑ گئے تھے، اور اس کا 60 منٹس آسٹریلیا کے ساتھ انٹرویو پڑھنے کے بعد میں تصور بھی نہیں کر پا رہا کہ 3 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنا کیسا ہوگا، جہاں آپ کا جسم بے بس ہو، جہاں سوائے مچھلی کے منہ اور اس کے اندر کے سخت مسلز کے علاوہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو، اس کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، ان گہرے سمندروں کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا۔ شاید ایسی ہی فیلنگ مصیبتوں میں پھنستے وقت آتی ہوگی جب ہمیں لگتا ہے کہ اس سے آگے اب صرف اندھیرا ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں ہماری مشکلات نے گھیرا ہوا ہے اور کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے اندھیروں میں ایک تسبیح جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے کہ اگر اس عظیم پریشانی کے وقت یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہمیشہ اس اذیت میں مبتلا رہتے، اور اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بعد مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ تسبیح پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی خطا کار۔